چکے ہیں بلیٹن کے آغاز میں خبر یہ ہے کہ سلامتی کونسل میں غزہ میں مستقل جنگ بندی کی قرارداد مسترد کر دی گئی۔ غزہ جنگ بندی کی قرارداد امریکہ نے ویٹو کر دی۔ دیگر 4 اراکین نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ حق میں ووٹ دینے والوں میں پاکستان بھی شامل تھا۔ سلامتی کونسل میں غزہ میں مستقل جنگ بندی کی قرارداد مسترد۔ غزہ جنگ بندی کی قرارداد امریکہ نے ویٹو کر دی۔ دیگر 14 اراکین نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ حق میں ووٹ دینے والوں میں پاکستان بھی شامل تھا۔ سلامتی کونسل میں غزہ میں مستقل جنگ بندی کی قرارداد مسترد کر دی گئی۔ غزہ میں خوراک کی فراہمی کے لیے پاکستان ہمیشہ آواز اٹھاتا رہے گا۔ زمین پر غزہ کا حال جہنم سے بھی زیادہ برا ہے۔ قرارداد کے ویٹو ہونے سے بہت خطرناک پیغام جائے گا۔ پاکستان کو 10 اراکین کی جانب سے پیش کردہ قرارداد ویٹو ہونے پر افسوس ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے مسلسل عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے مزید کتنا وقت چاہیے؟ پاکستان آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کی حمایت کرتا ہے۔ سیکیورٹی کونسل کی جانب سے جنگ بندی میں ناکامی تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ اسرائیل فلسطینیوں کو ان کی ہی زمین سے بے دخل کرنے کے در پہ ہے۔ اسرائیل غزہ جنگ بندی جرائم اور نسل کشی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ پاکستان کی اقوام متحدہ میں مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل میں خطاب۔ غزہ میں خوراک کی فراہمی کے لیے پاکستان ہمیشہ آواز اٹھاتا رہے گا۔ خبر یہ ہے کہ غزہ میں خوراک کی فراہمی کے لیے پاکستان ہمیشہ آواز اٹھاتا رہے گا۔ زمین پر غزہ کا حال جہنم سے بھی زیادہ برا ہے۔ قرارداد کے ویٹو ہونے سے بہت خطرناک پیغام جائے گا۔ پاکستان کو 10 ارکان کی جانب سے پیش کردہ قرارداد ویٹو ہونے پر افسوس ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے مسلسل عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوئی۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے مزید کتنا وقت چاہیے؟ پاکستان آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کی حمایت کرتا ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے جنگی جنون کا مظاہرہ کیا۔ بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزامات لگائے اور حملہ کر دیا۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی۔ خطے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اس کی اصل وجوہات کو ختم کرنا ہوگا۔ مسئلہ کشمیر بنیادی مسئلہ ہے، اس کے حل تک امن قائم نہیں ہوگا۔ بھارت یک طرفہ سنتاس منصوبے کو ختم نہیں کر سکتا۔ پاکستان نے بھارت کے 6 طیارے گرائے۔ پاکستان اور بھارت کو مذاکرات کی طرف آنا چاہیے۔ جنگ سے نہیں سفارتکاری سے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا چینی ٹی وی کو انٹرویو۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے جنگی جنون کا مظاہرہ کیا۔ بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزامات لگائے اور حملہ کیا۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی۔ خطے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اس کی اصل وجوہات کو ختم کرنا ہوگا۔ مسئلہ کشمیر بنیادی مسئلہ ہے اور اس کے حل تک امن قائم نہیں ہوگا۔ بھارت یک طرفہ سنتاس منصوبے کو ختم نہیں کر سکتا۔ پاکستان نے بھارت کے 6 طیارے گرائے۔ پاکستان اور بھارت کو مذاکرات کی طرف آنا چاہیے۔ پاکستان کے ہاتھوں شکست۔ مودی کی پریشانیاں ختم نہ ہوئیں۔ اپوزیشن جماعت کانگریس مودی سرکار کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ کانگریس کے سینئر رہنما نے مودی پر طنز کی انتہا کر دی۔ کہا مودی حکومت 11 سال سے مقدر کا سکندر ہے۔ فلم بنا رہی تھی لیکن یہ فلم تو مودی کا سرنڈر ثابت ہوئی۔ نام نریندر ہے، کام سرنڈر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 1 درجن مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے تجارت کو بنیاد بنا کر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کروائی ہے۔ پاکستان کے ہاتھوں شکست۔ مودی کی پریشانیاں ختم نہ ہوئیں۔ اپوزیشن جماعت کانگریس مودی سرکار کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ کانگریس کے سینئر رہنما نے مودی پر طنز کی انتہا کر دی۔ کہا مودی حکومت 11 سال سے مقدر کا سکندر ہے۔ فلم بنا رہی تھی لیکن یہ فلم تو مودی کا سرنڈر ثابت ہوئی۔ نام نریندر ہے، کام سرنڈر۔ وزیراعظم عید سعودی عرب میں گزاریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف آج سعودی عرب پر روانہ ہوں گے۔ وزیراعظم کے ہمراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی جائیں گے۔ وزیراعظم کے ہمراہ خواجہ آصف، اسحاق ڈار اور عطا تارڑ بھی ہوں گے۔ وزیراعظم سعودی عرب کا شکریہ ادا کریں گے۔ وزیراعظم عید سعودی عرب میں گزاریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف آج سعودی عرب میں روانہ ہوں گے۔ وزیراعظم کے ہمراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی جائیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا پاکستان نے سفارتی سطح پر جنگ جیتی ہے۔ پاکستانی میڈیا نے بھی جنگ میں مثبت کردار ادا کیا۔ بھارتی میڈیا کی دنیا میں جنگ ہنسائی ہوئی۔ عالمی جریدوں نے بھی بھارتی پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بہترین حکمت عملی نے پاکستان کے وقار کو بلند کیا۔ مارکہ حق آپریشن بنیان مرصوص تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان نے نہ صرف ڈپلومیٹک فرنٹ، نیریٹو فرنٹ پہ بھی بھرپور طریقے سے یہ جنگ جیتی۔ اس میں میڈیا کا، اینکرز کا، جرنلسٹ کا، رپورٹرز کا، میڈیا ہاؤسز کا بڑا فعال کردار ہے۔ اور انڈین میڈیا از سبجیکٹ آف ریڈیکیول دی ورلڈ اوور۔ وہ دنیا کے عالمی جریدوں نے اس کو کوٹ کیا کہ یہ کس طریقے سے ایک پروپیگنڈا چلایا گیا۔ اور اس جنگ میں آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر
ان کی لیڈرشپ اور انہوں نے جس طریقے سے وار اسٹریٹجی کے حوالے سے ایک فعال کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان کی عزت وقار کو بلند کیا. مارکہ حق اور آپریشن بنیاد المرصوص ہمیشہ جو یاد رکھا جائے گا تاریخ میں. ان کی فارن پالیسی دہشت گردی کو پروموٹ کرتی ہے, سپورٹ کرتی ہے, اس کا حصہ ہے. جعفر ایکسپریس کا پوری دنیا نے دیکھا کہ بھارت اس پہ بیانیہ بلڈ کر رہا تھا, جشن منایا جا رہا تھا اس پہ. تو یہ جو دہشت گردی کی ان کی پالیسی ہے یہ نہیں چلے گی کہ یہ دہشت گرد مٹھی بھر ریاست پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے انشاءاللہ تعالیٰ. اور فتنہ ہندوستان کا خاتمہ ہوگا, بلوچستان پرامن بنے گا, بلوچستان اپنا پوٹینشیل ریئلائز کرے گا. بجٹ کی بات کریں تو قومی اقتصادی کونسل نے 1000 ارب روپے کا وفاقی ترقیاتی بجٹ منظور کر لیا ہے. آئندہ مالی سال کے لیے 4.2% GDP گروتھ بھی منظور. NEC میں برآمدات کا ہدف $35 مقرر کرنے کی منظوری دی گئی ہے. بلوچستان میں N25 شاہراہ کے لیے بجٹ میں کٹوتی کر دی گئی ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس. نائب وزیر اعظم, وزیر منصوبہ بندی, وزیر خزانہ, وزیر اطلاعات اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کی شرکت. 6 نکاتی ایجنڈے کی اتفاقی رائے سے منظوری. اجلاس نے 2025-2026 کے سالانہ ترقیاتی پلان کی بھی منظوری دی. اجلاس کو مالی سال 2024-25 میں معیشت کی کارکردگی کے حوالے سے نظر ثانی شدہ اشاریے پیش کیے گئے. بتایا گیا کہ رواں مالی سال میں 3483 بلین روپے سالانہ قومی ترقیاتی پروگرام پر خرچ کیے جا رہے ہیں, جس میں 1100 بلین روپے وفاق جبکہ 2383 بلین روپے صوبوں کا حصہ ہے. اجلاس نے 2024-25 کے لیے مجموعی قومی پیداوار کی 2.7% شرح نمو اور اگلے مالی سال کے لیے 4.2% شرح نمو کی منظوری دے دی. اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ جولائی 2024 تا اپریل 2025 ترسیلات زر میں 30.9% اضافہ ہوا اور کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس پہلی مرتبہ مثبت رہا. مالیاتی خسارہ مزید کم ہو کر مجموعی قومی پیداوار کا 2.6% رہا, جبکہ پرائمری بیلنس اضافے کے بعد مجموعی قومی پیداوار کا 3% رہا. حکومتی پالیسیوں اور اقدامات سے پالیسی ریٹ بتدریج کمی کے بعد 11% پر آیا, جبکہ جولائی 2024 سے مئی 2025 تک نجی شعبے کی ترقی کے لیے دیے جانے والے قرضے بڑھ کر 681 ارب تک پہنچ گئے. رواں مالی سال میں مجموعی قومی پیداوار کا حجم 114 ٹریلین روپے یا $411 ارب ہوگا. اجلاس نے 2025-2026 کے لیے 4224 بلین روپے کے قومی ترقیاتی بجٹ کی منظوری دی, جس میں 1000 بلین روپے وفاقی جبکہ 2869 بلین روپے صوبائی ترقیاتی منصوبوں کے اخراجات کے لیے مختص ہوں گے. اجلاس نے مالی سال 2025-2026 کے لیے میکرو اکنامک فریم ورک اور اہداف کی منظوری دے دی. قومی اقتصادی کونسل نے متعلقہ وزارتوں, صوبوں اور سرکاری اداروں کو ہدایت کی کہ مجوزہ سالانہ پلان 2025-2026 کے اہداف کے حصول کے لیے وزارت منصوبہ بندی کے ساتھ مل کر کام کریں. ان ترقیاتی منصوبوں میں صحت, تعلیم, انفراسٹرکچر, واٹر سیکٹر اور ہاؤسنگ کے شعبوں کو ترجیح دی جائے گی. اجلاس میں اپریل 2024 سے مارچ 2025 کے دوران CDWP اور ایکنک سے منظور کیے گئے قومی ترقیاتی منصوبوں کی تفصیل بھی پیش کی گئی. اجلاس نے 13ویں 5 سالہ منصوبے 2024-2029 اور اڑان پاکستان فریم ورک کی بھی منظوری دی. اجلاس کو بتایا گیا کہ 13واں 5 سالہ منصوبہ اور اڑان پاکستان باہمی طور پر ہم آہنگ ہیں. اجلاس کو سالانہ قومی ترقیاتی پروگرام کے منصوبوں کی تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ رپورٹ بھی پیش کی. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ رپورٹ کی سفارشات کی روشنی میں مستقبل کے منصوبوں کی پلاننگ کی جائے. نئے وفاقی بجٹ کا حجم 17.5 ٹریلین مقرر کرنے کا تخمینہ. آئندہ مالی سال کے بجٹ کا تخمینہ رواں مالی سال سے تقریباً 1.3 ٹریلین روپے کم لگایا گیا ہے. رپورٹ دیکھیے. نئے وفاقی بجٹ کا سائز 17.5 ٹریلین مقرر کرنے کا تخمینہ. مالی سال 2025-26 کے لیے FPR ہدف 14.1 ٹریلین ہوگا. IMF کی مشاورت سے آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ تیار. دفاعی بجٹ, سود ادائیگی, ترقیاتی بجٹ, اخراجات فائنل. واش ٹیم نے وزیر اعظم شہباز شریف کو بریفنگ دے دی. ذرائع کا کہنا ہے کہ شیئرز کے منافع اور چھوٹی گاڑیوں پر ٹیکس بڑھایا جائے گا. چھوٹی گاڑیوں پر سیلز ٹیکس 12.5% سے بڑھا کر 18% ہوگا. IMF نے کفایت جاری اقدام پر سخت عمل درآمد کی ہدایت کی ہے. اس سے قبل FBR ہدف 14.3 ٹریلین روپے تھا. IMF اور معاشی ٹیم کے درمیان مذاکرات ختم ہو چکے ہیں. ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق IMF سے مذاکرات کامیاب رہے. وفاقی وزارتوں اور محکموں میں نئی گاڑیاں خریدنے پر پابندی ہوگی. آئندہ مالی سال کا بجٹ تخمینہ رواں مالی سال سے کم لگایا گیا ہے. آئندہ مالی سال کا بجٹ تخمینہ تقریباً 1.3 ٹریلین روپے کم لگایا گیا ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کے دوران
یہ بتایا کہ اب میری صحت بہتر ہے۔ اگر حکومت نے کاشتکاروں اور تنخواہ دار طبقے پر مزید ٹیکس نہ لگانے کا فیصلہ کیا تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ چودھری پرویز الہی سمیت دیگر کے خلاف پنجاب اسمبلی میں میرٹ سے ہٹ کر بھرتیوں کا مقدمہ۔ چودھری پرویز الہی کے پیش نہ ہونے کے باعث فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ وکلا نے پرویز الہی کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست دائر کی۔ موقف اختیار کیا کہ پرویز الہی بیمار ہیں، ڈاکٹرز نے آرام کا مشورہ دے رکھا ہے۔ اینٹی کرپشن کورٹ کے جج جاوید اقبال وڑائچ نے کیس کی سماعت 2 جولائی تک ملتوی کر دی۔ پولیس نے ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے مبینہ قاتل کو جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد کی عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت نے ملزم عمر حیات کو شناخت پریڈ کے لیے 14 روز کی جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا ہے۔ ثنا یوسف قتل کیس کا ملزم ڈیوٹی جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد کی عدالت میں پیش۔ تفتیشی افسر کی جانب سے شناخت پریڈ کی استدعا منظور۔ عدالت نے ملزم عمر حیات کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ پولیس نے ملزم عمر حیات کو ڈیوٹی جوڈیشل مجسٹریٹ احمد شہزاد کی عدالت میں پیش کیا۔ ملزم کا چہرہ ڈھانپ کر عدالت میں پہنچایا گیا۔ ڈیوٹی پروسیکیوٹر کی جانب سے ثنا یوسف قتل کیس کے مقدمے کا متن پڑھا گیا، جبکہ جج نے متعلقہ عدالت کے پروسیکیوٹر اور ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر کے غیر حاضر ہونے پر اظہار برہمی کرتے ہوئے استفسار کیا، میری عدالت کے پروسیکیوٹر کہاں ہیں؟ ڈیوٹی جج احمد شہزاد کا کہنا تھا، ویسے پروسیکیوٹر آتے نہیں، ہائی پروفائل کیس ہے تو سب پروسیکیوٹرز پہنچ گئے، ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر کو کمرہ عدالت میں بلائیں۔ ڈیوٹی پروسیکیوٹر نے بتایا کہ پروسیکیوٹر چھٹیوں پر ہیں، ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر آئے گا تو کیس آگے چلے گا۔ عدالت نے ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ میں سے خبر آپ کو دیں کہ فلسطینیوں پر جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف لندن میں برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ سرخ لباس پہنے مظاہرین نے لندن میں برطانوی پارلیمنٹ کا علامتی گھیراؤ کیا اور پارلیمنٹ کے سامنے سرخ کپڑے سے ریڈ لائن بنائی۔ مظاہرین نے اسرائیل کو اسلحے کی فروخت بند کرنے اور بین الاقوامی برادری سے فلسطینیوں پر مظالم بند کرانے کا مطالبہ کیا۔